گزشتہ 24 گھنٹے میں جو اہم خبریں ہیں، اہم ڈیولپمنٹ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ شیئر بھی کر کیجیے۔ اور اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بر وقت ملے تو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین خبروں کی جانب۔ تو سب سے پہلی اہم خبر جو ہے وہ ہے بورڈ آف پیس، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ممبران ہیں بورڈ آف پیس کے، وہ طلب کر لیے ہیں 19 فروری کو، اور اس میں ناظرین پاکستان بھی شامل ہے۔ اور کیا آئندہ جو ہے حکمت عملی ہوگی، اور یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں نیتن یاہو بھی شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، سہیل افریدی نے کنٹینر تیار کر لیا ہے، اور اس پر کیا لکھا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور کیا احتجاج کی حکمت عملی آئندہ کے لیے ہوگی یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بنگلہ دیش میں جو ہے یہ جب سے انقلاب آیا ہے، حسینہ واجد گئی ہیں تو پہلی بار الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہاں جو ایکٹیویٹی ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین۔ اور علیمہ خان جو ہیں ان کے بچوں نے بھی جو ہے بسنت میں حصہ لیا، پتنگ بازی کی، اس پر کیا خبریں ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین سب سے پہلے بورڈ آف پیس پر بات کر لیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اجلاس طلب کر لیا ہے، وہ ممبران کو طلب کر لیا ہے۔ فروری 19 کو ان کو طلب کیا ہے کہ یہ جو معاملہ اسرائیل اور حماس کا مسئلہ ہے کہ وہاں جو ہے اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو غزہ کے معاملے پر ناظرین جو ہے اس کو تعمیر نو کی جائے گی۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کو کس طرح یہ آرگنائز کریں گے، کیا کیا وہاں ہوگا۔ تو اس پر جو ہے یہ حکمت عملی کے لیے اب اجلاس طلب کیا گیا، اس میں پاکستان بھی شامل ہوگا، اور شہباز شریف جو ہے باقاعدہ تیاریاں پکڑ رہے ہیں کہ وہاں یعنی 19 کو شامل ہونا ہے۔ تو وہاں جو ہے نیتن یاہو بھی پہنچیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیتن یاہو کی جو ہے تقریباً یورپی ممالک میں جو ہے وہ انٹری بند ہے، کیونکہ وہ جو ہے ان پر وہ اشتہاری مجرم ہیں، ان پہ FIR ہے، جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرنے میں وہ کتنے ہی لوگوں کا قاتل ہے۔ تو اب جو ہے یہ 19 کو جب ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا تو پھر کیا معاملات، اور کیا پاکستان کی عوام اور کیا پاکستان کے علماء کرام اور دیگر لوگوں کا کیا رد عمل آتا ہے، یہ ہوگا آئندہ 19 کو، جب یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم حماس کے خلاف نیتن یاہو کا ساتھ دیں گے اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دینا یا نیتن یاہو کا ساتھ دینا بات ایک ہی ہے، اور وہاں غزہ میں جانا اور پھر حماس کو ڈی ویپنائز کرنا، یہ اب کون ذمہ داری لیتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اور اس میں کون کون سے ملک ساتھ ہوتے ہیں، کون کون سے ملک وہاں پہنچتے ہیں ان کی کال پر ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ آنے والے دنوں پر منحصر ہوگا ناظرین۔ اگر اس میں جو ہے پاکستان جو ہے اب گو کی صورتحال ہے کہ اگر وہ ساتھ دیتے ہیں نیتن یاہو یا ڈونلڈ ٹرمپ کا تو تب بھی کام خراب ہے، اور اگر شہباز شریف صاحب ہماری حکومت جو ہے اگر ساتھ نہیں دیتی تو تب بھی ان کے ساتھ مشکلات ان کی پڑنے والی ہیں، پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہونے کی
جو ہے وہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب اس مسئلے سے، اس مسئلے سے کس طرح نبرآزما ہوتے ہیں، کس طرح باہر نکلتے ہیں اور کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں ہم کہ جو علیمہ خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ بسنت منایا، ان کے بچوں نے بسنت منایا، تو انہوں نے جو ہے بغیر کسی وہ کیا کہتے ہیں کہ لگی لپٹی کے ڈائریکٹ بتایا کہ ہمارے بچوں نے پتنگ اڑایا اور ہم نے کب لوگوں کو منع کیا تھا کہ وہ بسنت نہ منائیں۔ اور انہوں نے کہا اور اس کے علاوہ احتجاج بھی ہمارا خاموش احتجاج کامیاب ہوا، اور اگر کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ انہوں نے خود یعنی تسلیم کیا کہ وہ بچوں نے ہمارا اور ہم نے بھی بسنت منایا۔ تو یہ بسنت کے حوالے سے جو ہے وہ کافی اینکر جو ہے نا اس بات کو لے کر کے علیمہ خان نے اور اس کے بچوں نے بسنت منایا۔ بھئی وہ بسنت پر کس نے پابندی کیا؟ پی ٹی آئی نے بسنت پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، تو اب جو ہے انہوں نے علیمہ خان نے اگر وہ بسنت منایا یا بچوں نے منایا تو کیا انہوں نے کوئی جرم کر لیا ہے؟ بات تو صرف یہ ہو رہی تھی کہ یہ اس موقع پر منایا گیا جس موقع پر ایک طرف لاشیں اٹھائی جانی تھیں، ایک طرف بم دھماکہ ہوا، اور وہاں پر جو ہے متعدد افراد جو ہیں وہ بے گناہ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف یہ بسنت جاری تھی۔ تو یہ بے موقع جو مسئلہ تھا اس پر بحث تھی اور اس پر بات ہو رہی تھی۔ باقی جو بسنت منانا یا خوشی کے تہوار جو ہیں وہ کون شخص ہے جو منع کر سکتا ہے کہ آپ یہ جو پاکستان کی قوم ہے پہلے ہی مسئلے مسائل اور حالات کی ماری قوم ہے، اگر ان کو خوشی کا کوئی موقع میسر ہو تو اس میں کون سا شخص ہوگا جو کہے گا کہ یہ جو ہے بسنت ہو یا کوئی بھی خوشی کا تہوار ہو نہ منایا جائے؟ صرف بحث کچھ لوگوں کے درمیان ہے، اور کافی جو سینئر لوگ ہیں ان کا اعتراض صرف یہی تھا کہ اس کو مؤخر کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو بم دھماکہ ہوا اس واقعے کو لے کر، تو اور تو کوئی کسی نے یہ منع نہیں کیا تھا کہ بسنتی نہ منائی جائے۔ یا باقی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بھی، کیونکہ اب جو ہے کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو اس کے بسنت میں جو ہے وہ اموات بھی سامنے آئی ہیں ناظرین۔ تو یہ تھا علیمہ خان کو لے کر بسنت کا مسئلہ، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ناظرین سہیل افریدی جو ہے انہوں نے اب آئندہ احتجاج کی حکمت عملی تیار کر لی ہے، اور ناظرین ایک کنٹینر بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور اس پر کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آزادی یا موت۔ تو اب ناظرین ان کے پاس آخر انہوں نے سب حربے جو ہے استعمال کر کے دیکھ لیے، قانونی سب تقاضے پورے کیے، قانونی طریقے سے سب دروازے کھٹکھٹائے، اور اس کے علاوہ ملاقات کے لیے بھی وہ متعدد بار گئے ہیں۔ اور اب تو عمران خان کی جو کیسز ہیں وہ بھی تاریخیں ملنا بڑی مشکل ہو گیا ہے، اور وکلا جو ہیں بڑی گزشتہ روز بھی ایک توشہ خانہ میں ضمانت کا جو تھا وہ بھی کیس خارج کر دیا گیا ہے کہ یہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے، کیونکہ وہ مؤثر تو اس وقت ہوتا جب وہ ٹائم پر وہ سماعت ہوتی، تو جب وہ ٹائم ہی وہ اتنا لمبا چلا گیا کہ وہ لگایا ہی نہ گیا، تو اب وہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ غیر مؤثر ہو کے خارج ہی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جب سچویشن پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے اب کون سا رستہ باقی بچا ہے؟ تو اب جو ہے وہ احتجاج کی حکمت عملی کیا رمضان شریف سے پہلے بنتی ہے یا رمضان شریف اور عید کے بعد بنتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ اب ایک کنٹینر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے احتجاج کے لیے۔
تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ اور ادھر ناظرین بنگلہ دیش میں جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ یہ پہلی بار جب حسینہ واجد انقلاب کی صورت میں وہ وہاں سے گئی ہیں، وہاں سے فرار ہوئیں، پھر ان کو سزا بھی ہوئی، کیس بھی سماعت کیے گئے ان کے خلاف۔ تو اس کے بعد سے ڈاکٹر محمد یونس ہے جو حکومت کو نگران کے طور پہ سنبھالے ہوئے تھے، اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین یہ جو ہے الیکشن 12 کروڑ تقریباً 70 لاکھ عوام جو ہے الیکشن میں حصہ لے گی، اور 151 سیٹیں درکار ہوں گی جو بھی حکومت بنائے گا۔ تو وہاں جو ہے بڑی گہما گہمی اور بڑی ایکٹیویٹی اور بڑے لوگ جو ہیں جوش و خروش کے ساتھ بنگلہ دیش کے لوگ حصہ لے رہے ہیں، اور 2-3 جو تنظیمیں بڑی ہیں وہ پیش ہیں الیکشن میں، اور دیکھنا ہوگا کہ اب کون سی تنظیم جو ہے وہ حکومت بناتی ہے ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہے ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین خبریں اور ناظرین یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، اور ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب راتوں کو ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔